کہتے ہیں نا سورہ مطففین میں ہم پڑھتے ہیں نا کلا بل ران فی قلوبہم، خداوند عالم کہتا ہے بلکہ ان کے دلوں میں کیا ہے، ران بھرا ہوا ہے۔ سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 میں خداوند عالم فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں میں ران ہے۔ ران کا مطلب ہوتا ہے زنگ، جیسے لوہے کے اوپر کس طرح سے وہ زنگ لگ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے اوپر سے، اور پھر خراب ہوتا جاتا ہے۔ یہ لوہا اتنی مضبوط چیز ہے، یہ لوڈا ہم کہتے ہیں نا، اتنا مضبوط ہے کہ یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ جب تک اس کو زنگ لگتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اب یہ ضعیف ہو گیا، اب یہ پھٹ گیا، اب اس میں وہ طاقت، وہ پاور نہیں رہی۔ اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ دل انسان کا مضبوط ہے، ہم کہتے ہیں نا سب سے مضبوط دل اور سب سے ضعیف دل تمام دکھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اس کو اٹیک ہو جاتا ہے۔ سب سے مضبوط بھی دل، سب سے ضعیف بھی دل ہوتا ہے۔ تو خدا یہاں پر کہتا ہے کہ بالکل لوہے کی طرح انسان کا دل بہت مضبوط ہے، لیکن جب اس پر زنگ چڑھ جاتا ہے پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ یہاں یہ کہنا چاہتا ہے اللہ، یہ میرے کام کا نہیں رہتا، میرے لیے پھر کسی کام کا نہیں ہے یہ، جب اس کے اوپر زنگ آ گیا۔ اور زنگ کہاں سے چڑھتا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ خدا نے کہا اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان کے سامنے، لوگوں کے سامنے میری قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو سچ نہیں ہے، یہ تو کھوٹو ہے، یہ تو اس میں تو جھوٹ ہے، اس میں تو ایسے ہے، مولوی نے ایسے کہا، اس میں ایسے نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر یہ چیز سب سے پہلی یہ چیز ہوتی ہے جو اللہ کی آیتوں کو اگر نہ مانا جائے، اس سے دوری اختیار کی جائے، تو پہلی مرتبہ جو زنگ چڑھتا ہے وہ یہ ہے۔ ہاں مومنان، زنگ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر ختم اللہ علی قلوبہم، پھر وہ مہر بن جاتا ہے۔ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے پہلے سگریٹ پیا جاتا ہے، تو جو پہلے پیتے ہیں اس کو کھانسی ہوتی ہے نا، بعد میں جب پیتے ہیں ایک عمر ایسی آتی ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں اب آپ کی چھاتی پوری کی پوری انفیکشن سے بھر گئی ہے، اب یہاں پر کوئی بھی خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ مجھے یاد ہے کراچی میں ایک ہاسپٹل میں جب میرا بچہ تھا، تو کراچی میں ایک ہاسپٹل میں ایک مرد کو لایا گیا تھا جس کو پورے کا پورا آئی سی یو میں رکھا تھا۔ کیوں آئی سی یو میں رکھا تھا؟ اس کی چھاتی کو بار بار صاف کر رہے تھے، بار بار صاف، اتنا انفیکشن تھا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں نہیں یقین کہ یہ بچے گا بھی یا نہیں بچے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس نے اتنا سگریٹ پیا کہ اب اس کی باڈی جو ہے، اس کی چھاتی اب زیادہ دھواں سپورٹ نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر نے کہا اب ہم سے بات چڑھ گئی آگے۔ جب تھوڑا ہم کہتے ہیں نا تھوڑی تھوڑی دھول آتی ہے، تھوڑی تھوڑی مٹی آتی ہے، فوراً اس کو صاف کر لیا جائے، ورنہ وہ اس قدر بڑھ جائے گی کہ پھر وہ صاف کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ہاں مومنان، اور یہاں پر کہتے ہیں کہ جیسے بہت بڑے آیت اللہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے دل پر خدا نخواستہ کوئی چیز آ رہی ہے، فوراً اس کو صاف کرو۔ کیسے؟ جیسے ہم لوگ جب باہر جاتے ہیں تو اگر میرا ہاتھ نجس ہو جائے گا تو کیا میں انتظار کروں گی کہ میری پوری باڈی نجس ہو جائے بعد میں جا کر دھوؤں؟ کوئی کرے گا؟ جب ہاتھ نجس ہوتا ہے تو ہم فوراً پہلے ہاتھ جا کر دھوتے ہیں، انتظار نہیں کرتے ہیں کہ میری پوری باڈی نجس ہو جائے۔ اس طریقے سے اگر انسان گناہ کر لیتا ہے تو فوراً توبہ کرے، استغفار کرے اور اللہ کی طرف لوٹنے کی سوچے، کہ اس سے پہلے کہ اس کی پوری باڈی پکڑی جائے۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جیسے تمہیں پتہ چلا کہ خدا نہ خواستہ تم نے تھوڑا سا گناہ کر دیا، تمہارے دل جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، اللہ سے دور ہو گیا ہے، فوراً توبہ کرو، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کی طرف پلٹا دیتی ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے نا قوموا الی اللہ، توبہ کرو، اللہ کی طرف جاؤ، اللہ کی طرف، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس سے اللہ بہت جلدی ایکسیپٹ کرتا ہے۔ ایک شخص مولا کائنات کے پاس آیا اور کہا کہ مولا ہمارے پاس کتنے سالوں سے بارش نہیں، مولا نے کہا جاؤ توبہ کرو۔ دوسرا شخص آیا،
کہا مولا ہماری پوری زمین بنجر ہو گئی ہے، فصل نہیں ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، پلانٹ نہیں ہوتے، کچھ نہیں. تو مولا نے کہا جاؤ توبہ کرو. پھر ایک برائے خوشنود امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. پھر مولا کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ مولا ہماری کتنے سال ہو گئے ہماری عورتوں کو اولاد نہیں ہوتی، بچے کے بغیر ہو گئی. یہ بھی ایک قحط کی نشانی ہے نا، اولاد جب کتنے سالوں سے ہم تو خود اپنے بچے نہیں پیدا کرتے، اپنی نسلوں کو ختم کرتے ہیں. کہا مولا نہیں ہو رہی. تو مولا نے کہا جاؤ توبہ کرو، جاؤ توبہ کرو. ابن عباس دیکھ رہے تھے، ابن عباس آئے اور کہا امیر المومنین علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے سب کو ایک ہی دوا دے دی، بیماری الگ تھی، دوا الگ ہونی چاہیے، آپ نے سب کو ایک ہی دوا دے دی. کہا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ خداوند عالم کتنے بڑے گناہ کیوں نہ ہو، کتنی بڑی چیز کیوں نہ ہو، کوئی بھی بیماری ایسی دوا ہے، ہر بیماری پر لگتی ہے اور خداوند عالم اس کے ذریعے سے تمام مصیبت کو دور فرما دیتا ہے. ہاں مومنات، یہاں مولا فرماتے ہیں کہ دلوں کو کہو کہ وہ توبہ کرے. جب یہ دھول چڑھ جاتی ہے نا، ہم کہتے ہیں شیشے پر، آئینے پر، مروار پر بھی جب یہ دھول آتی ہے تو اپنا چہرہ بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ تو باقی چیزیں تو دور رہی ہے. تو ہاں مومنات یہاں کہتے ہیں کہ جب یہ ران آ جاتا ہے، نہ انسان توبہ کرتا ہے، نہ انسان روتا ہے، نہ انسان اللہ کی طرف جاتا ہے. اور یہاں نشانی کیا ہے؟ یہ دل پہ زنگ آ جانے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ جیسے احادیث میں ملتا ہے کہ سب سے بڑی نشانی دلوں پہ زنگ آنے کی یہ ہے کہ جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں، جب ہم مناجات پڑھتے ہیں، اس میں رونا نہیں آتا. اس میں جب رونا نہیں آتا تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نہیں، اب دلوں پر وہ زنگ چڑھنا شروع ہو گیا ہے. جب نماز میں لطف نہ آئے، جب نماز کی جو ہم کہتے ہیں نا، جب جائے نماز ہمارے لیے تنگ ہو جائے کہ فوراً ختم کرو اور یہاں سے اٹھو، اس کا مطلب ہے کہ دلوں پہ زنگ آ گیا. مجھے اتنا مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی مولا کائنات کی مجھے ایک حدیث اتنی اچھی لگتی ہے. مولا فرماتے ہیں المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن کو مسجد میں ایسے مزہ آتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں. یعنی یہ ایمان کی نشانی، جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنا مسجد کی طرف دل بھی بڑھتے ہیں، اور جتنا دلوں میں زیغ آتا ہے، ران آتا ہے، اتنی مسجدوں سے دوری آ جاتی ہے، اتنی دوری آ جاتی ہے. تو ہاں مومنات کہتے ہیں توبہ، فوراً توبہ کرو. اور مولا کائنات امیر المومنین نے ایک جوان کو لیا، ایک جوان اس سے کوئی گناہ ہو گیا، مولا نے فوراً اس کو پکڑا اور اس کو جوان سے کہا جب تم سے اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً اس کے بدلے میں کوئی اچھا نیک کام کر لو. کیوں؟ کیونکہ تاکہ اس کو تم صاف کر سکو اپنے زیغ کو. اور قرآن کی آیت بھی ہے نا، ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائی نیکی جو ہوتی ہے وہ برائیوں کو دھو دیتی ہے، برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. تو سب سے پہلے توبہ، پھر فوراً اس کے ساتھ ایک نیکی کر لینی چاہیے. جیسے ایک شعر بھی ہے نا، کیا شعر ہے وہ، کہ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار ندامت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے، 100 بار ندامت ہوتی ہے. کتنا اچھا ہے کہ اللہ اس دل کو پسند کرتا ہے. ایک دفعہ خطا کرتا ہے لیکن 100 بار اللہ سے معافی مانگتا ہے، بار بار اللہ سے معافی مانگتا ہے. ہاں مومنات، یہاں حدیث میں ملتا ہے جب ران، یعنی یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ زنگ بڑھتا جاتا ہے تو پروردگار عالم اس کو ختم بنا دیتا ہے، یعنی سیل کر دیتا ہے، یعنی مہر لگا دیتا ہے، یعنی بلاک کر دیتا ہے. اب اس کی ضرورت نہیں. جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا، بازار میں اگر کوئی دکان ہو، وہ بار خلاف ورزی کرتے، بار بلاخر کیا کرے گی گورنمنٹ، کیا کرے گی، اس کو سیل کر دے گی دکان کو. اب اس کو پرمیشن نہیں ملے گی کھلنے کی، کیونکہ یہ بار قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو خدا بھی کہتا ہے کہ جب وہ دل جو بار کرے گا، بلاخر اللہ کیا کرے گا، اس کے اوپر مہر لگا دے گا. ایک چھوٹی سی بات ہمارے ذہن میں بہت زیادہ وہ رہتی ہے. ہم ہمیشہ گناہ کر کے کہتے ہیں اللہ تو کیا کہتے ہیں، اللہ تو موٹو چھے،
اللہ تو مہربان છે, اللہ تو رحیم اور رحیم کیا رحمان اور رحیم છે, معاف کر دے گا. یہ چیز ہمیں بہت لے ڈوبے گی, بہت خطرناک چیز ہے. ہم کہتے ہیں نا, میں نے بہت زیادہ لوگوں سے سنا ہے, اللہ تو معاف کر دے گا, نماز قضا ہو گئی اللہ تو معاف کر دے گا, بے حجابی کی اللہ تو معاف کر دے گا. بے شک معاف کرنے والا ہے. اگر میں چادر نہ پہنوں اور میں معافی مانگتی ہوں, اللہ تو معاف کرنے والا ہے, لیکن اس کی شرطیں بھی تو ہوتی ہیں نا. ہم کہتے ہیں کہ خدا رحمان اور رحیم ہے, لیکن قہار بھی ہے. میں کہوں گی کہ مجھے اللہ معاف کر دے گا, مثلا میرے حقوق, تو سامنے والے کے بھی تو حقوق ہوں گے نا گردن پر. میں اگر کسی کے ساتھ برا کروں گی تو اللہ مجھے بھی نہیں چھوڑے گا. جتنی محبت اللہ مجھ سے کرتا ہے اتنی محبت اپنی دوسری مخلوق سے بھی کرتا ہے. صرف میں ہی اللہ کی مخلوق نہیں ہوں. اور یہاں پر خدا کہتے ہیں حقوق کا آمنے سامنے ہونا بہت ضروری ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے نہیں ایک شخص سے اگر کہا جائے, وہ ایک شخص نے اگر کہا, مجھے بہت اچھی لگی یہ بات بھی محسن کراتی کی, وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اگر کہا کہ اللہ تو رحمان اور رحیم ہے, اللہ تو معاف کر دے گا. اس کی رحمت تو کائنات کے, ہم کہتے ہیں نا اوشین, سب سے بڑے دریا سے بھی بڑی ہے اس کی رحمت. تو یا محسن کراتی کہتے ہیں اس کی دریا, جیسے ہم کہتے ہیں دریا سے بھی بڑے, اور اگر اس نے دریا میں سے ہمیں تھوڑا سا پانی دے دیا, یا وہ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا پانی ہمارے ٹھام میں اللہ نے ڈال لیا تو کیا ہو گیا. تو لیکن اللہ کی رحمت کے لیے اس نے کہا 2 شرطیں. اوشین کو, اگر دریا کو اس میں سے پانی لینا چاہتے تو اس کی 2 ہے. ایک تو یہ کہ اگر آپ بال سمجھتے ہیں نا, فٹ بال, مجھے نہیں پتا اس کو گجراتی میں بھول گئی, کیا کہتے ہیں اس کو گجراتی میں, درو مجھے تھوڑا تھوڑا یاد رہ گیا, باقی بھول گئی. تو اگر بول کیونکہ بند ہوتا ہے نا, درو کیونکہ بند ہوتا ہے, اگر آپ اس کو دریا میں ڈالو, کیا اس کے اندر پانی جائے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر سوراخ ہونا چاہیے, ایک کھادا ہونا چاہیے, پھر اور کھادا بھی اتنا ہونا چاہیے کہ وہ پانی کو لے سکے, اور پھر وہ اللہ کی رحمت کو لے گا. لیکن جو پورا پیک ہوگا وہ اللہ کی رحمت کو کیسے لے سکتے ہیں؟ پہلی بات, اگر دریا سے پانی لینا ہے, اگر بول میں پانی لوگو تو نہیں ملے گا, اس کو کھادا ہونا ضروری. اور دوسری بات کہ دریا ہمارے گھروں پہ نہیں آتا, ہم خود دریا کے پاس جاتے ہیں پانی لینے کے لیے. تو اللہ کی رحمت کے لیے ہمیں قدم بڑھانے پڑیں گے نا, اور اپنے آپ کو, وہی اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھولنا پڑے گا, ہمارے اپنے دلوں کو کھولنا پڑے گا, خدا کو اندر ڈالنا پڑے گا, تبھی تو وہ ہمارے اندر رحمت آئے گی. بلکہ باقی دور دور سے بیٹھ کے کہیں گے کہ اس کی دریا, اس کا رحمت بہت بڑی ہے, اور دریا میرے پاس آ جائے, دریا پوری تسبیح کر لے, پورے اعمال کر لے, دریا آنے والا نہیں ہے. ہمیں خود اس کے پاس جانا پڑے. اللہ کی رحمت بھی ہے, یہ جو ہم کہتے ہیں نا خدا بہت موٹا ہے, معاف کر دے گا, کرے گا, لیکن شرطوں کے ساتھ. اگر وہ ہمارے اندر ہوں گی تو کرے گا, اور اگر ہم گناہ گار ہوں گے تو کیسے کرے گا. ہاں مومنات, یہاں کہتے ہیں نا کہ دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے, اللہ کہتا ہے میں مہر لگا دیتا ہوں, اور مجھے نہیں چاہیے کہ مجھے وہ شخص چاہیے ہی نہیں. میں زیادہ دیر تک آپ کا ٹائم نہیں لوں گی, جلدی سے میں اس کو ختم کر لوں گی. خداوند عالم کیا کہتا ہے کہ میں ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہوں. لیکن کس چیز پر, کیوں مہر لگاتا ہے اللہ؟ 2 3 4 ریزن ایسے ہیں جن کی وجہ سے خداوند عالم کہتا ہے کہ میں ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہوں. سب سے پہلے سورہ نساء میں خداوند عالم کہتا ہے کہ طبع اللہ علیہ بکفرہم, یہ میری آیتوں کا, میرے قرآن کا, میرے انبیاء کا انکار کرتے ہیں, اس سے دوری اختیار کر دیتے ہیں, میں ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہوں. اور سب سے جو اہم بات جو ہمارے, میں سمجھتی ہوں ہمارے پورے مسلمانوں کے لیے, وہ یہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 74 میں اللہ کہتا ہے کہ جو شخص جن کے دلوں پہ میں مہر لگا دیتا ہوں, جن کے دلوں کو میں سیل کر دیتا ہوں, اور وہ مجھے چاہیے ہی نہیں, اور ان کو میں کہاں بھیجتا ہوں؟ جہنم میں بھیجتا ہوں. اور کیسی جہنم ہوگی؟ یشوی الوجوہ, یعنی سورہ کہف میں اللہ کہتا ہے جہنم ایسی ہوگی کہ ان کے چہروں کو جلا کے خاک کر دے گی. ایسی جہنم میں ان کو بھیجوں گا. کون سے لوگ ہوں گے جن کے دلوں کو اللہ بند کر دیتا ہے, سیل کر دیتا ہے؟ ہاں مومنات, خداوند عالم ان کے لیے کہتا ہے کہ معتدین یعنی وہ جو قانون کو توڑتے ہیں, جو اللہ کے قانون کو بار بار توڑ دیتے ہیں. خداوند عالم کیا کر دیتا ہے؟ خدا بھی ان کے دلوں کو بند کر دیتا ہے, اور نہیں چاہتا کہ وہ شخص میری طرف لوٹ کر آ جائے. ہاں مومنات,
یہ سب سے سخت اور مشکل ترین ہم کہیں گے کہ یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کے وجہ سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور خدا بھی نہیں چاہتا کہ یہ لوگ اس کی طرف پلٹ کے آ جائیں. لیکن جیسے ہی تھوڑا بھی کچھ ہو جاتا ہے اور فوراً ایک انسان اللہ کی طرف پلٹ کے چلا جاتا ہے. خدا کو یہ چیز بہت پسند ہے. ایک دفعہ جنگ ہو رہی تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ اے لوگو، میں جنگ پہ جا رہا ہوں، سب لوگ مثلا آ جائیں. اچھا، اس لسٹ میں ایک آدمی کا نام تھا کہ فلاں آدمی بھی آئے گا، لیکن وہ اتنا ڈرپوک تھا، اس کا دل اتنا ضعیف تھا، کمزور تھا کہ اس نے سوچا ہاں جنگ میں تو نہیں جاؤں گا. وہاں سے وہ بھاگ کے آ گیا. سب لوگ چلے گئے، پیچھے سے وہ چھپ کے آ کر گھر بیٹھ گیا. گھر بیٹھا، اچھے سے قالین بچھایا، اور پھر اپنی بیوی کو کہا آج اچھے سے اچھا کھانا بنانا، اور بیٹھ کر بیوی کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ اور باتیں کرنے لگا. اور کھانا جب اس کے سامنے اچھا آیا تو اس نے کھانے کو دیکھ کر پھر یہاں سوچا، کہا خدایا، میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں باتیں کر رہا ہوں، میں حقہ پی رہا ہوں، اور میرے پاس اتنا اچھا کھانا آ گیا، اور میرا نبی وہاں جنگ کے میدان میں اکیلا، اور میرے دوست وہاں اکیلے. اس نے ایک نوالا تک نہیں کھایا، اس نے وہیں کھانا، وہیں سب کچھ چھوڑا اور فوراً اپنے آپ کو جنگ کے میدان میں پہنچا. لیکن وہ شخص جیسے ہی یہاں سے چلا، رسول خدا پر قرآن کی آیت نازل ہوئی. اللہ نے کیا کہا؟ اے میرے حبیب، خاص مہمان آ رہے ہیں، اٹھو اور اس کو ویلکم کرو. جب رسول خدا اٹھے اور اس کے پاس گئے، اس کو لایا، اور وہی شخص اسی دن شہید ہو گیا. یعنی اس کے دل پہ تھوڑا سا زنگ آیا، لیکن فوراً اس نے اپنے دل کو صاف کر لیا. ہاں مومنات، کہ آخری آیت جو بس بیان کروں گی کہ یہ دلوں پہ زنگ جو آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں، کس وجہ سے آتے ہیں. سب سے پہلا میں آپ کو بتا چکی کہ قانون کو جو ہم توڑتے ہیں، خدا نخواستہ جو قانون کو توڑا جاتا ہے اس کی وجہ سے. اور دوسرا سورہ نحل میں پروردگار عالم کلیئر کہتا ہے، میں پوری آیتیں نہیں پڑھوں گی، میں آپ کو ایڈریس دے دیتی ہوں، آپ پڑھ لیجئے گا. خداوند عالم کہتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 108 اور 109 میں، کیا کہتا ہے؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم اولئک هم الغافلون. سب سے پہلے اللہ کہتا ہے کہ جن کے دلوں پہ میں مہر لگاتا ہوں، ختم کرتا ہوں. میں ایک دفعہ میں نے مجلس بھی پڑھی تھی کہ خدا کہتا ہے کہ جہنم کی جتنی تعداد ہوگی بھری ہوئی انسانوں سے، وہ سب کے سب کافر نہیں ہوں گے، سب کے سب فاسق نہیں ہوں گے، سب کے سب جاہل نہیں ہوں گے، بلکہ زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو غافل ہوں گے، جو میرے قرآن سے غافل تھے، جو حدیث سے غافل تھے، جو آیتوں سے غافل تھے. جو غافل لوگ ہوں گے ان سے یہ بھری ہوئی ہوگی جہنم. اور یہاں پر بھی خدا کہتا ہے کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، ان کے کانوں پر، ان کے ابصار پر پروردگار عالم مہر لگا دیتا ہے. جو وہم غافلون، جو غافل ہوں گے اللہ سے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی جائے گی. اور دوسرا خدا کہتا ہے کہ ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا وعلی الآخرۃ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. اور دوسری بات جو اللہ نے کہی، آخری چیز کہوں گی ختم پر، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم، ریب، شک، قساوت قلب، یہ جو دل سخت کیوں ہوتے ہیں، یہ ہم شک کیوں کرتے ہیں؟ اتنا شک کہ اس نے میرے لیے یہ کہا ہوگا، اس نے میرے لیے یہ کہا ہوگا، شوہر پہ شک، بہن پہ شک، بھائی پہ شک. یہ کیوں ہمارے دلوں میں اس قدر دل ہمارے شکی ہو گئے؟ یہ بھی قرآن نے اس کو ایکسپلین کیا. یہ بھی ایک بیماری ہے جس کو خداوند عالم پسند نہیں کرتا ہے. تو ہاں مومنات، ایک جو خدا نے ریزن بتایا ہے کہ دلوں پر مہر لگ جانے کا، وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف وہ لوگ دنیا کی محبت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وہ لوگ دنیا کی محبت میں اتنے غافل ہوتے ہیں، اتنے غافل ہوتے ہیں کہ وہ آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں. اگر وہ دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں اس میں اللہ اور آخرت ہوتی ہی نہیں. ان کے پاس آخرت کوئی نہیں ہوتی، بس دنیا 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 دنیا. اگر جاب کرنی ہے پوچھتے ہیں، ہاں تمہیں نوکری مل گئی، تمہاری پگہار کتنی ہے؟
نہیں کہیں گے کہ تمہاری نوکری کیسی ہے، شادی کرنی ہے، لڑکی کیسی ہے، کیسی فیملی کی ہے، ماں باپ کیسے ہیں، دکھنے میں کیسی ہے، یعنی فوراً دنیا کی طرف جائیں گے، فوراً مٹیریل، فوراً مادی چیز پہ چلے جائیں گے. تو یہاں بہت زیادہ آیت اللہ کہتے ہیں اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے دلوں پر یہ چیز تو نہیں آئی، تو فوراً دیکھو کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہو تو کیا آپ کے پاس دنیا آتی ہے یا آخرت کی سوچ آتی ہے. ہاں مومنات، یہاں فوراً جس کے دماغ میں دنیا آ جائے اس کا مطلب اس کے اوپر ختم آ گیا. مجھے یہ بھی محسن کراتی کی بات بہت اچھی لگی. کہا دنیا آج جو دنیا ہے نا وہ بدل رہی ہے. آج کی عورت بہت خاص ہو رہی ہے. آج کی عورت اللہ کی طرف زیادہ آ رہی. پہلے کی عورت نہیں تھی. پہلے کے لوگوں کا دل مٹیریل کی طرف تھا. کیسے کہتے وہ اتنا اچھے سے بتاتے ہیں کہ پہلے ایران کی وہ خود بات کرتے ہیں کہ پہلے ایران میں اگر کسی عورت کے پاس پلیٹ سانی 6 سانی کا سیٹ ہوتا تھا اور اس میں ایک سانی ٹوٹ گئی تو وہ سانی لے کر پورے بازار میں پھرتی تھی کہ مجھے ایسی سانی ملے تو میں اپنا سیٹ بنا کر رکھوں. یعنی ان کے دماغ میں اگر گلاس ٹوٹ گیا، ایسا گلاس ٹوٹ گیا تو وہ کہے گی نہیں میرا سیٹ خراب ہو گیا ہے. وہ جائے گی ڈھونڈے گی پورا بازار، پورا مارکیٹ، پورا دن اپنا لگا دے گی مجھے یہ سیٹ پورا کرنا ہے اپنا. لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، آج کی عورت جاتی ہے، پورا دن لگاتی ہے ایجوکیشن میں، پڑھائی میں، عبادت میں، اللہ کو ڈھونڈنے میں. یعنی کتنا وہ بدل گیا. یہ دل مادی دل ہو گیا، یہ دل اللہ کا دل ہو گیا. ہاں مومنات، یہاں خود قرآن کہتا ہے جن کے دلوں میں دنیا ایسا نہیں کہ دنیا نہیں ہونی چاہیے، اس کا مطلب کہ صرف اور صرف دنیا، آخرت کچھ بھی نہیں، آخرت کے لیے کچھ نہیں، دونوں کو ساتھ میں لے کر چلنا چاہیے. کہتے جن کے دلوں میں صرف دنیا بستی، دنیا کے لیے کرتے، ان کو یتیم کے آنسو نہیں نظر آتے، غریب مسکین کی آہیں نظر نہیں آتی، کسی کی بھوکا پیٹ ہے وہ نظر نہیں آتا، کسی کی مشکل نظر نہیں آتی، بس دنیا 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 نظر آتے. یہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے. یہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر زیغ آ گیا. یہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر ران آ گیا. خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرما. اور جو محمد اور آل محمد سے محبت کرتے ہیں، جن کے پاس محمد اور آل محمد جیسی ہستی موجود ہو نا، اگر ان کے دل اس طرف چلے بھی جاتے ہیں پھر مڑ کے آ جاتے ہیں اپنی جگہ پر، ذرا سا ہٹتے ہیں. یہ محمد اور آل محمد کی محبت اتنی خاص ہے کہ پھر دوبارہ دل جو ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں. ہاں مومنات، کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں اتنی پاک ہستیاں دی ہیں. آج ہم کہتے ہیں نا، آج کی رات بی بی فاطمہ الزہرا کی ولادت کی رات ہے، اور آج کی رات اتنی خاص رات ہے کہ جو بھی مانگا جائے وہ فوراً ملتا ہے. ایک نماز ہے اسپیشل خاص بی بی فاطمہ الزہرا کی نماز. کہتے ہیں 4 رکعت نماز ہوتی ہے، 4 رکعت ہوتی ہے، 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں، اور بہتر ہوتا ہے اس کو 3 دن پڑھا جائے. لیکن اگر ہم ایک دن بھی پڑھتے ہیں تو کوئی بات نہیں. آج کے دن اگر وہ نماز پڑھی جائے الحمد کے بعد 50 دفعہ قل والا، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 دفعہ قل والا، وہ کوئی حاجت نہیں ہوتی جو پوری نہیں ہوتی. ہاں مومنات، اللہ سے کہتے ہیں کہ خدا تو نے اتنی پاک ہستیاں دی ہے کہ اگر ہمارے دل تھوڑے بھی تجھ سے دور ہوتے ہیں تو ان پاک ہستیوں کے ذریعے سے ہمیں پکڑ لیتا ہے. اور ہم واقعاً شیعہ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں بی بی فاطمہ الزہرا جیسی ہستی دی. میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے نبی فرماتے ہیں لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ. کہتے ہیں کہ اگر کائنات کی پوری بیوٹی، پوری خوبصورتی کو، کہتے ہیں نا اللہ کہتا ہے کہ میں نے آسمان کو ڈیکوریٹ کیا ستاروں کے ساتھ، زمین کو ڈیکوریٹ کیا پھول اور پودوں کے ذریعے، ساری ڈیکوریشن اللہ بتاتا ہے. دلوں کو ڈیکوریٹ کیا ایمان کے ساتھ. ساری ڈیکوریشن بتانے کے بعد خداوند عالم کہتا ہے یہ ساری ڈیکوریشن ایک طرف، میرا حبیب اس کو فرماتا ہے لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ. اگر کائنات کی پوری کائنات کی بیوٹی کو جمع کیا جائے اور اس کو ایک انسانی یا کوئی شکل دی جائے تو وہ شکل بنے گی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی. یعنی ہاں مومنات، وہ شکل بنے گی بی بی فاطمہ الزہرا. اس قدر وہ خوبصورت تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاک ہستیاں جن کی وجہ سے ہم جہنم سے دور ہوتے ہیں، ہم جنت کی طرف جاتے ہیں، اور ان پاک ہستیوں کے ساتھ
کیا کیا گیا، ان پاک ہستیوں کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا. کربلا میں ہم کہہ سکتے ہیں نبی کے ساتھ، نبی کے بعد فاطمہ کے ساتھ، علی اور حسن اور حسین کے ساتھ، جو نہیں معلوم کہ آخری حجت کے ساتھ کیا ہوگا. ہاں مومنات، ایک وقت آیا کہ یہی اولاد فاطمہ الزہرا جب کربلا میں پہنچی، جب عاشور کا دن آیا، جب عاشور کے بعد جب 11ویں کا دن آیا، اور 11ویں کا جب دن آیا، اسی اولاد فاطمہ کو کس طرح سے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی طرف لے جایا گیا. ایک وقت آیا کہ ننھے ننھے بچوں کو محمل پر سوار کیا گیا، بیبیوں کو سوار کیا گیا. جب بیبیوں کو سوار کیا گیا تو ان میں ایک ننھی بچی تھی جس کا نام تھا سکینہ. ارے وہ سکینہ جب اونٹ پر سوار ہوئی نا تو بار بار اپنے باپ کو یاد کرتی تھی، اور اتنا یاد کرتی تھی کہ وہ روتی تھی. ارے جو اونٹ کو چلانے والا تھا اس نے کہا، اے سکینہ خاموش ہو جا، تیری آواز سے مجھے کچھ ہوتا ہے، تیری آواز سے مجھے کچھ ہوتا ہے. لیکن وہ ننھی بچی تھی نا، باپ یاد آتا تھا نا، باپ کا سینہ یاد آتا تھا. باپ بڑی قیمتی چیز ہوتی، خاص بیٹیوں کے لیے باپ بہت ہے، لیکن وہ جب باپ کو یاد کرتی تھی وہ سکینہ بار بار محمل سے گری. ایک وقت ایسا آیا کہ اس لعین نے اس اونٹ کو ایسا مارا کہ وہ بہت تیز چلنے لگا، اور وہاں سے ننھی بچی زمین پہ آ پڑی. اور جب قافلہ آگے بڑھا تو نیزہ حسین جو تھا وہ زمین پہ چلا گیا. زمین میں جانے کے بعد قافلہ رک گیا. اور جب پوچھا گیا، جب سید الساجدین نے پوچھا تو حسین کہتے ہیں کہ ارے میرے بیٹے سجاد، ذرا دیکھو میری سکینہ کہاں ہے. جب بی بی زینب نے دیکھا سکینہ نہیں تو بے چین ہو گئی، بہت بے چین ہو گئی. زینب دوڑتی ہے سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے. ارے کچھ لکھتے ہیں، کچھ راوی لکھتے ہیں وہ رات کا وقت تھا. میری بیوی اس ننھی بچی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتی، کہتی ہے سکینہ کہاں ہو، تیرا بابا پریشان ہو گیا. الغرض بی بی کو ایک سایہ نظر آیا. جب بی بی وہاں آگے بڑھتی ہے نا تو کیا دیکھتی ہے، ایک بی بی ہے جو چادر پہنے ہوئے، ایک بی بی ہے جو چادر پہنے ہوئے اس ننھی سی بچی کو گود میں بٹھائے ہوئے ہے. بی بی زینب آگے بڑھتی ہے، سکینہ کو لینے کے بعد کہتی ہے، اے مستورہ، اے بی بی، تیرا احسان ہے میرے اوپر کہ تو نے ہماری دکھیاری سکینہ کو سنبھالا. الغرض جب بی بی نے پوچھا نا کہ اے بی بی تم کون ہو جو اتنا کرم ہم دکھیاروں پہ کیا ہے، وہ بی بی کیا کہتی ہے، اے زینب اپنی ماں کو نہیں پہچانا، میں تیری ماں زہرا ہوں. زینب میں تو تیرے قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی. علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین اولهم من آخرین آمین یا رب العالمین. انک انت السمیع العلیم. پروردگارا خدایا، یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی چھوٹی عبادت کو قبول فرما. اے خدا تجھے واسطہ ہے قلب پیغمبر کا، خدایا تجھے قلب پنجتن کا واسطہ ہے پروردگارا. اگر ہمارے دلوں پہ زیغران یا ہمارے دل سخت ہو گئے یا خدایا اے پاک پروردگار ان کے دلوں کے صدقے میں جتنی ہماری دلوں کی اگر بیماریاں ہیں خدایا ان کو دور فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو خدایا ایمان سے منور فرما. اے پاک پروردگار ہماری جتنی حاجات ہیں ان کو پورا فرما. یا اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما.
خدایا 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 جو مومنہ ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا کرتی ہے یا اللہ، تجھے قرآن ناطق کا واسطہ، قرآن صامت کا واسطہ ہے پاک پروردگارہ، تجھے تیری پاک ہستیوں کا واسطہ ہے، جتنی مومنات جو دعا کرتی ہیں یا اللہ یا رب العزت، مجھے نہیں معلوم کہ کون کیا حاجت لے کر آئے، لیکن تجھے سب معلوم پروردگارہ، ہم سب کی حاجات کو پورا فرما یا اللہ۔ جنہوں نے یہ مجلس کروائی ہے، جس مقصد کے لیے کروائی ہے، پاک پروردگارہ خدایا 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 ان کی تمام مشکلات کو دور فرما، ان کے مقصد کو پورا فرما، خدایا ان کے اوپر خاص رحم نازل فرما۔ اے پاک پروردگارہ، جس مومن بھائی کے لیے یہ مجلس کی گئی ہے، اے اللہ ان کی روح تک اس کا ثواب پہنچا، خدایا ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو جنت نصیب فرما یا اللہ۔ آخر میں تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العزت، اس سے پہلے کہ ہمارے دل خدایا تجھ سے دور ہو جائے، خدا نخواستہ خدا، اس سے پہلے کہ ہمارے دل بیماریوں سے بھر جائے یا اللہ، اس سے پہلے کہ ہمارے دل سخت ہو جائیں خدایا، کیونکہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں صحیح رہنمائی کر سکے، پاک پروردگار ہم تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے امام مہدی آخر زمان کا ظہور جلد